پہلگام واقعے پر پاکستان کی سفارتکاری کامیاب۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پہلگام واقعے پر مذمتی پیغام میں بھارت متنازع الفاظ استعمال کرانے میں ناکام۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنے اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے اظہار افسوس کیا۔ جاری اعلامیے میں پلوامہ کی طرح سخت زبان استعمال نہیں کی گئی۔ پاکستان اور چین کی کامیاب سفارتکاری کی بدولت بھارت کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اعلامیے میں سلامتی کونسل نے جموں کشمیر کو پاکستان اور بھارت کا متنازع علاقہ قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ پہلگام میں حملہ 22 اپریل کو ہوا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مذمتی بیان 26 اپریل کو جاری ہوا۔ بھارتی در اندازی کا بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت نے کشیدگی نہ بڑھائی تو فوجی کارروائی سے گریز کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا روسی ٹی وی کو انٹرویو، بولے خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا ہدف پاکستان ہے۔ بھارت ان باتوں کا الزام لگا رہا ہے جن کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پاکستان مغرب بالخصوص امریکی پالیسیز کے نتیجے میں دہشت گردی کا نشانہ بنا۔ افغان روس جنگ اور 9/11 کے بعد امریکہ افغان جنگ ہماری نہیں تھی۔ پاکستان ماضی کی پالیسیز کے نتائج بھگت رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اب اس کی ذمہ داری کوئی بھی لینے کو تیار نہیں۔ امریکہ نے 80 اور 90 کی دہائی میں ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ 2021 میں امریکہ کے افغانستان سے تباہ کن انخلا کے نتیجے میں سیکورٹی کی صورتحال مزید تباہی کا شکار ہوئی۔ پہلگام واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر جعلی خبریں پھیلانے کی منظم مہم کا آغاز کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ منفی رپورٹنگ صحافتی اقدار کے قتل عام کے مترادف قرار۔ فیک نیوز واچ ڈاگ کی تحقیقاتی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ منظم مہم کے تحت حملہ آوروں کا تعلق پاکستان آرمی سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ حملے کے عینی شاہدین اور بھارتی میڈیا رپورٹنگ میں واضح تضاد سامنے آیا۔ شام میں 2018 کے دوران لی گئی بچے کی دردناک تصویر کو پہلگام واقعے کے ساتھ جوڑا گیا۔ بھارتی جوڑے کی منظر عام پر آئے وضاحتی ویڈیو سے ہندوستانی بیانیے کو شدید دھچکا پہنچا۔ رپورٹ میں کہا گیا پاکستان کی جانب سے ایٹمی جنگ کی دھمکی کی من گھڑت خبروں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ حکومت فیصلہ سازی کے دوران ٹی وی رپورٹنگ اور سوشل میڈیا پوسٹس پر انحصار کم کریں۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک موقف، کہتے ہیں پہلگام واقعے پر غیر جانبدارانہ تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ امن ہماری ترجیح ہے، کمزوری نہیں۔ وزیر اعظم کا کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب، بولے پانی ہماری لائف لائن ہے، اس پر کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے زیادہ کسی کی قربانیاں نہیں۔ افغانستان فتنہ الخوارج کے ہاتھوں اپنی سرزمین کا استعمال روکے۔ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ آرمی چیف کہتے ہیں پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی، ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا، کسی پاکستانی کو رتی بھر بھی اس میں شک نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہب، تہذیب، زبان، ثقافت اور تاریخ کو یکسر مختلف قرار دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر نے کہا، ہم مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ بھارتی میڈیا اپنے روایتی جھوٹے پروپیگنڈے سے تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا۔ پاک سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا میں آپریشن، 15 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق کریک میں 8، شمالی وزیرستان میں 4، جنوبی وزیرستان کے علاقے گوملزام میں 3 خوارجی مارے گئے۔ اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے لانس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران خان نے جام شہادت نوش کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ بھارت کی آبی جارحیت نامنظور، سینتاس معاہدہ معطل کرنے کے خلاف احتجاج۔ ڈیرہ بگٹی میں بگٹی قبائل نے واضح کر دیا، بھارت میلی آنکھ سے دیکھے گا تو بھرپور مزاحمت کریں گے۔ جوہی میں قومی امن کمیٹی سراپا احتجاج، آبی جارحیت کو کھلی دہشت گردی قرار دے دیا۔ اس شریف میں بھارتی آبی دہشت گردی کے خلاف اور پاک افواج کے حق میں ریلی، نریندر مودی کا پتلا نظر آتش، شرکا کی بھارت مخالف شدید نعرے بازی۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ وزیر خزانہ نے USDFC کے قائم مقام CEO سے ملاقات کی۔ اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے ممکنہ منصوبوں پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ محمد اورنگزیب برطانوی خاتون وزیر مملکت برائے عالمی سے بھی ملے۔ پاک برطانیہ دیرینہ شراکت داری اور اقتصادی ترقی میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ نے JP مورگن سے ملاقات میں اقتصادی پیش رفت اور کیپٹل مارکیٹس میں واپسی کی خواہش کا اظہار کیا۔ بولے پاکستان کی معیشت درست سمت میں چل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی صدر ٹرمپ کے ادارے ورلڈ لبرٹی آرگنائزیشن کے وفد کی ملاقات۔ بلاک چین انوویشن، ٹوکنائزیشن، ریئل ورلڈ ایسٹس اور سٹیبل اپلیکیشن پر تبادلہ خیال، ڈیجیٹل لین دین میں شفافیت، بہتر کارکردگی اور سیکیورٹی امور کے لیے سٹیبل کوائن سلوشن کے نفاذ پر بات چیت۔ ملاقات میں ترسیلات زر، مالیاتی لین دین اور عالمی تجارت کے بہتر فریم ورک کی ضرورت پر زور۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور آن لائن ٹریڈ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ سے غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیز کے وفد کی ملاقات۔ محسن نقوی نے سرمایہ کاروں کے تحفظ اور سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفد کی تجاویز کو نوٹ کیا اور ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ایرانی شہر بندر عباس پورٹ دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ دھماکے میں 750 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دھماکہ راجائی پورٹ کی عمارت کے کیمیکل گودام میں ہوا، جس کی آواز دور تک سنی گئی۔ جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ایرانی صدر کا واقعے کی تحقیقات کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر شدید اظہار مذمت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی ایک بار پھر ساتھ بیٹھ گئے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات پوپ فرانسس کی آخری رسومات پر ہوئی، جو 15 منٹ تک جاری رہی۔ خبر ایجنسی کے مطابق زیلنسکی نے ملاقات کے دوران ہونے والی گفتگو کو تعمیری قرار دیا۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ ویٹیکن ملاقات تاریخی ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ گزشتہ چند دن میں بیوٹن کے شہری علاقوں پر حملوں کا کوئی جواز نہیں۔ یہ اقدام سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ روسی صدر جنگ روکنا نہیں چاہتے۔ ملک کے متعدد علاقوں میں گرمی زور پکڑنے لگی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ، سبی، نصیر آباد، جعفر آباد، تربت کے اضلاع میں شدید گرمی رہے گی۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں درجہ حرارت میں اضافہ۔ لاہور میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا شہر کا درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی۔ ملتان میں بھی سورج کا پارہ ہائی، درجہ حرارت 43 ڈگری تک جانے کا امکان۔ پشاور میں موسم گرم اور خشک، جنوبی اضلاع میں گرمی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 40 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ ماڈل نادیہ حسین کے شوہر کی کرپشن تحقیقات میں پیش رفت۔ عاطف خان کرپشن کیس میں FIA کی تحقیقات میں پیش ہونے کے لیے 2 افراد نے مہلت مانگ لی۔ حبیب سیکیورٹیز کے زاہد حبیب اور نعیم انور کو FIA میں پیشی کے نوٹس جاری ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق دونوں نے متعلقہ ریکارڈ کے ساتھ اگلے ہفتے پیش ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمہ بخاری کی چائنا فلم فیسٹیول میں شرکت۔ چینی قونصل جنرل مسٹر یاؤ شرین نے عظمہ بخاری کو خوش آمدید کہا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ لاہور میں چائنا فلم فیسٹیول کا انعقاد پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ دیگر شعبوں کی طرح چین کی پاکستان فلم انڈسٹری میں شراکت داری قابل تحسین قرار۔